بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ کہے، یعنی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے: الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مختلف دعائیں منقول ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور جو بچپن سے ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ ہے: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. الحمد للہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا. وسقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں پلایا. وجعلنا مسلمین، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مسلم بنایا، فرما بردار بنایا. تو بطور سبب کے اللہ تعالی شانہ جس کو بھی استعمال فرما لے، کھلاتا اور پلاتا وہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا، اللہ تعالی شانہ کا تعارف کراتے ہوئے: الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. کبھی ماں باپ کو سبب بنا لیتا ہے، کبھی کسی چاہنے والے کو سبب بنا لیتا ہے، کبھی دشمن کو بھی سبب بنا لیتا ہے. دشمن کسی کو اغوا کر کے لے جاتا ہے تو اسے زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھلاتا ہے. مجرم کو حکومت گرفتار کر کے جیل میں ڈالتی ہے مگر اسے کھلاتی بھی ہے.
سبب جو کوئی بھی ہوتا ہے کھلاتا اور پلاتا اللہ ہے. اسی لیے ہر کھانے کے بعد اس سبق کو دہرانے کی تلقین کی گئی کہ دل دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ کھلاتا اور پلاتا اللہ ہے. یا عبادی، یہ میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، یعنی تم سارے کے سارے بھوکے رہ جاتے اگر میں نہ کھلاتا. تو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ جس کو میں کھلاؤں، جس کو میں کھانا کھلاتا ہوں اسی کا پیٹ بھرتا ہے. فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا، میں تمہیں کھانا دوں گا. تو یہ سبق دہرایا جاتا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اللہ نے ہمیں کھلایا، اللہ نے ہمیں پلایا. اور سب سے بڑی نعمت کا پھر استحضار کروایا جاتا ہے ہر کھانے کے بعد کی وجعلنا مسلمین. کھانا پینا یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، ان نعمتوں سے بڑھ کر بھی اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے جو ابدی نعمت ہے، جس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے آگے دعا میں یہ سکھلایا کہ یہ بھی کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مسلم بنایا. اس لیے کہ اسلام کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، ابدی سعادت نصیب ہوتی ہے. تو یہ مشہور ہیں اور سب کو یہ دعا یاد ہوتی ہے، پڑھنی چاہیے، اس کو بڑی برکت ہے. یہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور دعا نقل فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے، فقال، یہ فا تعقیب کے لیے آیا، اس کے بعد وہ کہے، یعنی کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے اور فوراً پڑھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور یہ دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور اس کے علاوہ اور بھی کھانے کے بعد کی جو دعائیں منقول ہیں ان میں سے جتنی یاد ہو سکے یاد کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے کھانے کے بعد پڑھنی چاہیے. ناشتے کے بعد بھی پڑھے، دوپہر کے کھانے کے بعد بھی، 4 بجے کی چائے کے بعد بھی، شام کے کھانے کے بعد بھی. کسی کے یہاں چلے گئے اور انہوں نے کچھ ناشتہ کرایا اس کے بعد بھی، کوئی پھل فروٹ کھا لیا اس کے بعد بھی. ہر کھانے کے بعد اس کو پڑھیں. تو یہ دوسری دعا ہے جو اس وقت سکھائی جا رہی ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ چیز کھلائی. ورزقنی ہے، اور جس نے مجھے یہ چیز بطور روزی کے عطا فرمائی. من غیر حول منی ولا قوہ، میری طرف سے کسی قسم کی طاقت یا تدبیر کے بغیر. انسان دنیا میں جب کسی چیز کو اپنی ملک میں لاتا ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، مکان، تو یہ
اپنی ملک میں لانے والا دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ اگر طاقتور ہے تو وہ اس چیز کو اپنی ملک میں اپنی طاقت کے زور پر لائے گا۔ ہیلتھی ہے، کام کرے گا، کام کر کے پیسے اکٹھا کرے گا، پیسے اکٹھا کر کے گھر بنوائے گا۔ اور جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقت تو استعمال کر نہیں سکتا، اپاہج ہے، معذور ہے، بیمار ہے، تو اسے تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہے، اسے کوئی پلان بنانا پڑتا ہے، پلان سوچنا پڑتا ہے۔ تو پہلا شخص جس کے پاس طاقت ہے وہ دماغی اور جسمانی طاقت کو استعمال کر کے جس چیز کو بھی اپنی ملک میں لانا چاہتا ہے لاتا ہے۔ طاقت استعمال کر کے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر دماغ استعمال کر کے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مگر جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ صرف تدبیر کر سکتا ہے، پلان بنا سکتا ہے، وہ صرف دماغ کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب وہ سوچے گا کہ مجھے گھر بنانا ہے تو میں کیا کروں؟ ان سے ملاقات کروں، ان کو سمجھاؤں، ان کے سامنے اپنے فقر کا اظہار کروں، حکومت کی طرف رجوع کروں۔ تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوت کو استعمال کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تدبیر کرتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، اور تدبیر اور ہیلے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کھانا تمہیں ملا ہے یہ تمہاری طاقت یا تمہاری تدبیر کے سبب سے تمہارے پاس آیا ہے، اور یہ طاقت اور تدبیر جو ذہنی صلاحیت، جسمانی صلاحیت تمہارے پاس ہے وہ آئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے در حقیقت اللہ ہی نے تمہیں کھلایا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک فقیر کو ایک شخص روزانہ صبح و شام 2 پاؤنڈ دے دیا کرے کھانے کے لیے، تو 2 پاؤنڈ دے دی، اب یہ 2 پاؤنڈ لے کر خود کھانا خریدتا ہے، اپنی مرضی کا خریدتا ہے اور کھاتا ہے۔ وہ یہی کہے گا کہ مجھے تو فلاں صاحب کھانا کھلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوراک خریدنے کی صلاحیت میرے اندر اس نے پیدا کی۔ وہ اگر 2 پاؤنڈ نہ دیتا تو یہ کھانا خریدنے کی صلاحیت میرے پاس نہیں تھی۔ تو ہم جو کماتے ہیں اپنی قوت سے، اپنی تدبیروں سے، اپنی پلاننگ سے، اپنے ہیلوں سے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے ہم کماتے ہیں تو یہ حقیقت میں اللہ ہی نے دی ہے یہ چیزیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ تو اس میں اس کا اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، اور پھر ساتھ میں بہت وضاحت کے ساتھ، اور جس نے مجھے یہ رزق عطا فرمایا میری بغیر میری کسی تدبیر کے اور بغیر میری کسی قوت کے۔ تو اشکال پیدا ہوگا کہ میں اپنی قوت ہی سے تو کما رہا ہوں، اور کہا جا رہا ہے کہ بغیر میری قوت کے، تو کہ یہ آپ کی قوت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو دی ہے، تو یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے، تو یہ اللہ ہی کی قوت ہے۔ یہ تدبیر آپ کی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، عطائی ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ تو بغیر میری کسی قوت کے اور بغیر میری کسی تدبیر کے، یعنی اس میں سمجھا بھی دیا کہ جب میں اپنی قوت سے اور اپنی تدبیر سے روزی کما رہا ہوں تو پھر اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ بغیر حول ولا قوت نہیں، بغیر حول منی ولا قوت،
کہ یہ طاقت میری نہیں ہے، یہ تدبیر میری نہیں ہے، یہ طاقت اور تدبیر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، لہذا میں جو کچھ کما رہا ہوں وہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی تدبیر سے، اور جب اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی دی ہوئی تدبیر سے کما رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ ہی مجھے دے رہا ہے۔ تو جو شخص اس کو پڑھے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس میں آگے ایک اور حصہ ہے کہ جو شخص کپڑا پہننے کے بعد یہ کہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا اطعمنی ھذا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ کھلایا۔ اب کپڑا پہننے کے بعد روزانہ ہم کپڑا پہنتے ہیں، کم سے کم ایک مرتبہ تو پہنتے ہی ہیں، بلکہ 2 مرتبہ۔ رات کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، صبح کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی کپڑا پہنتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، من غیر حول منی ولا قوہ، میری کسی تدبیر اور میری کسی طاقت کے بغیر، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھئی کپڑے بھی اللہ ہی پہناتا ہے، اس لیے کہ کپڑے خریدنے کے لیے جو صلاحیت دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہدیے میں بھی دیتا ہے تو اللہ اس کے دل میں بات ڈال رہا ہے۔ اسی لیے جہاں اللہ تعالی شانہ نے حدیث قدسی میں یہ فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع، تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ شخص جسے میں کھلاؤں، فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ وہاں یہ فرمایا یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم سارے کے سارے ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، فاستکسونی اکسکم، تو تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ تو یہ 2 دعائیں جو ہے وہ ذہن نشین کر لیجیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اور ان کو پڑھو اور ذہن میں یہ بات بٹھاؤ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمارا ذاتی کچھ بھی نہیں، عطائی ہے۔ جس عقل پر ہم ناز کرتے ہیں اللہ تعالی شانہ 2 سیکنڈ میں اس عقل کو لے سکتے ہیں۔ جس صحت پر ہم ناز کرتے ہیں 2 منٹوں میں اللہ تعالیٰ اس صحت کو لے سکتا ہے۔ جس زندگی پر ہم ناز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ منٹوں میں وہ زندگی لے سکتے ہیں۔ جس مال پر ہمیں غرور ہے اللہ تعالیٰ شانہ سوئیں گے مالدار ہونے کی حالت میں، اٹھائے گا فقیر ہونے کی حالت میں۔ اور دنیا میں ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں نہیں، ہمارے زمانے کے ایسے واقعات ہیں۔ اس لیے کسی بھی نعمت کو اپنا مت سمجھو، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ادھر سے کوئی فیصلہ ہو جائے، اسی لیے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بری تقدیر سے، کہ تیری طرف سے اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو کل میں زیرو ہو جاؤں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جن کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم کبھی فقیر ہو جائیں گے، اور پورے احتیاط کے ساتھ انہوں نے اپنے سرمایے کو جوڑ کے رکھا، مگر کوئی لوپ ہول ادھر ادھر باقی رہ گیا تھا جس کی وجہ سے دوسرا قابض ہو گیا مال کے اوپر۔
اللہ تعالی شانہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی شانہ اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے اس کی طرف ہر وقت ہر معاملے میں رجوع رکھنا چاہیے اور اپنی ذات کی طرف کبھی بھی نظر نہیں جانی چاہیے. میں نے یہ کیا یا میں یہ کر رہا ہوں یا میرے پاس یہ صلاحیت ہے. اللہ تعالی شانہ کو یہ باتیں بہت ناپسند ہیں. اللہ عمل کی توفیق دے، اللہ حدیث کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.